الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اليوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. المرء مخلوق تحت لسان اللهم صل على محمد وآل محمد. نشر اللہ 1442 آج 21 اگست 2022 ہمارے دہلی قوم کی فکری سال کے غم کا پہلا اور کربلا فسٹ یوٹیوب چینل بارگاہ ملزمین میں جسے سلسلہ ذکر بیان کا آغاز ہوا تھا، سلسلہ ذکر بیان کی جو دوسری مجلس اور ارادہ یہ ہے کہ اسی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہوئے اس موضوع کے تحت کہ کربلا درس گاہ انسانیت، یعنی انسان کو جس قسم کا بھی درس چاہیے، سبق چاہیے، وہ سب کربلا میں موجود ہے. یا لفظوں کو بدل کے اگر یوں کہا جائے کہ کربلا اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی، کربلا درسگاہ انسانیت یعنی اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. اسی موضوع کے تحت کہ کربلا درسگاہ انسانیت، فضائل آل محمد بھی، اصلاح بھی، تربیت کے گوشے بھی، تاکہ آنے والا جو آئے اس پر شہزا پر وہ نہ تعلیمات آل محمد سے دور رہ سکے اور نہ فضائل آل محمد سے دور رہ سکے. اسی لیے نہج البلاغہ جو کلام امام امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا مجموعہ ہے، اس سے اقوال کا انتخاب تو المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ. آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، شہر میں دیکھ لیجئے، گھر میں دیکھ لیجئے، محلے میں دیکھ لیجئے، زبان کے اثرات آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے.
یہ الگ بات ہے کہ کہیں اچھے نظر آ جائیں کہیں برے نظر آ جائیں، مگر یہ ناممکن ہے کہ زبان کا اثر آپ کو نظر نہ آئے گا، کہیں اس صورت میں نظر آئے گا کہ جو آپ سے فاصلے سے تھا آپ نے اس کو قریب کر لیا، کہیں اس رنگ میں زبان کا اثر نظر آئے گا کہ جو کوئی آپ سے قریب تھا وہ آپ سے دور ہو گیا۔ توجہ ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اور مجھے کہنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کی مسلسل نظریں ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور یوٹیوب پر کہ کتنی تعداد جمع ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اور اب ظاہر ہے کسی شہر لکھنؤ میں پورے سال یہ ایکٹیو ہیں، جس طرح کی جو بھی خدمات ہے وہ انجام دیتے ہی ہیں، مولا کے غلام عزاداروں کے ساتھ۔ تو اتنا ضرور کہتے چلیں، سننے والے سنیں کہ جہاں ہمارا موضوع یہ ہے کہ کربلا درسگاہ انسانیت، اگر کربلا سے اگر ہمیں ہر طرح کا درس نہ ملا تو پھر ہمارے پاس اور درس کی کوئی جگہ ہے بھی نہیں، ہمارے پاس کچھ حاصل کرنے کی پھر اور کوئی جگہ ہے بھی نہیں۔ اسی کربلا سے یہ منبر ملا ہے اور یہاں سے ہر طرح کا علم تقسیم بھی کیا جاتا ہے، چاہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات ہوں وہ منبر سے پیش کی جائیں گی، اور چاہے محمد محمد علیہ السلام کی سیرت ہو وہ بھی اسی منبر سے پیش کی جائے گی۔ میں نے اس لیے فکرہ جو بھی کہا تھا میں نے کہ مجلس چونکہ فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ پر نشر ہو بھی رہی ہے اور ہونا بھی ہے، بڑے گنے چنے افراد میرے سامنے ہیں، یعنی جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اور اگر انگلیوں پر گنے جانے والے افراد ہیں کہ جہاں خانے بھرے رہتے تھے، بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، انشاءاللہ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے جذبات کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا کے قوانین پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ آف انڈیا کے قوانین پر عمل نہ کر رہے ہوتے تو ہمیں اپنی آواز کو بڑھانے کی والیوم میں اضافے کی ضرورت نہیں تھی، مائک لگا ہوتا کہ جہاں تک بیٹھتے جا رہے ہیں وہ بھی اور جو نہیں آ رہے ہیں وہ بھی وہاں تک آواز پہنچ جائے۔ یہ بغیر مائک کے خطاب کرنا، کیونکہ میں بار بار نہیں کہوں گا، ہر ایک کی نظریں ہیں ہر طرف، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، یوٹیوب ہو، یہ تو چینل ہے، چونکہ یہاں سے تو اسے نشر کیا جانا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دیکھنے والے دیکھیں، سننے والے سنیں، اور ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے والے فارورڈ کریں۔ یہ مولا کے چاہنے والے وہ ہیں، یہ شیعان حیدر کرار وہ ہیں کہ جن کے جذبات قابو میں ہیں، جذبات قابو سے باہر نہیں ہیں، اور قابو میں رکھنے کی علامت ہے، سامنے ہے بالکل۔ بغیر مائک کے مجلس ہونا، گنے چنے افراد کا مجلس میں آنا، اور زیادہ کو بلایا بھی نہیں جا رہا، اور جو آتے ہیں وہ خود ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، قوانین ہند کی پابندی بھی کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے وزراء ہیں وہ کم از کم اتنا تو خیال کریں، اپنے بیانات و نشر کریں کہ واقعاً اگر قوانین ہند، یعنی جتنے بھی ہماری گورنمنٹ کے قوانین ہیں، ان کی اگر پابندی کوئی کر سکتا ہے یا کوئی کر کے دکھا رہا ہے تو مولا کے چاہنے والے ہیں، وہ عزادارہ نے کربلا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ورنہ یہ عزاداری جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، یہ عزاداری جو ہماری علامت ہے، عزاداری امام حسین
کہ جو ہمیں بھیڑ میں سے نکال کر، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، دودھ ہے، دودھ کو لے لیجیے، دودھ سے آپ کو مکھن بھی بنانا ہے، دودھ سے آپ کو دہی بھی بنانا ہے، دودھ میں سے کریم بھی نکلے گی، دودھ میں سے گھی بھی بنے گا، ابتدا تو دودھ ہے نا، اور دودھ سے آپ جو چیز چاہیے بناتے چلے جائیے۔ میں نے فکرہ کہا کہ بھیڑ ہے، بھیڑ میں سے نکال کر اگر یہ کسی نے بتلایا ہے کہ دودھ میں سے کریم کیسے نکلتی ہے تو آ کر یہاں دیکھ لیں۔ بھائی نماز پڑھنے والے افراد، یہ نمازی تو مولا کے چاہنے والے بھی ہیں، نمازی وہ بھی ہیں جو مولا کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ روزہ ہم بھی رکھتے ہیں جو کربلا والے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ان کا کربلا سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اس اتنی بڑی بھیڑ میں سے اگر ہماری شناخت کوئی شے کراتی ہے، کوئی چیز کراتی ہے، کوئی مرکزیت ہے، اسی کا نام کربلا ہے۔ صلوات محمد اگر ہماری کوئی پہچان بنتی ہے، اور وہی پہچان وہ ہے کہ جو ہمیں پوری دنیا میں الگ رکھے ہے ایک بڑی بھیڑ سے۔ ایک بات اور کہہ دیں، چہرے میں کسی کے نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہی کپڑے ہم پہنتے ہیں، یہی کپڑے دوسرے پہنتے ہیں، یہ چلنے پھرنے کا انداز ہمارا ہوتا ہے، یہی اوروں کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن امن پسند، شانتی پسند، سکون پسند اور آتنک واد کی مخالف جو قوم نظر آتی ہے، اسی کو شیعہ نے حیدر کرار کہتے ہیں۔ جب آپ دیکھیے، جہاں آپ دیکھیے، جو یہ پہچان لیتا ہے کہ شیعہ ہے، یہ مولا کا چاہنے والا ہے، یہ کربلا والا ہے، یہ ماتم دار ہے، وہ کتنا بھی غیر کیوں نہ ہو۔ جس طریقے سے رات وہ پون صاحب تشریف فرماتے، آج نہیں آ پائے، بڑے متاثر تھے وہ رات کے بیان سے ہمارے۔ تو وہ افراد کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جب یہ پہچان لیتے ہیں کہ اس بھیڑ میں سے یہ وہ ہیں جو کربلا والے ہیں، وہ ہماری بڑی قدر کرتے ہیں۔ ہمیں سب دیکھنے میں بھی جیسے نام بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو کربلا والی کی پہچان امن کے ذریعے ہوتی ہے، کربلا والی کی پہچان سکون پسندی کے ذریعے ہوتی ہے، کربلا والے کی پہچان اس کے اخلاق کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ کربلا والے ہیں۔ تو ہم جو ہے مولا کے چاہنے والے، ہم اپنے سینوں پہ ماتم کرتے ہیں، دوسرے کے سینوں پہ نہیں کرتے، اور اپنے سینوں پہ ماتم کر کے بتلاتے ہیں کہ جس دل میں کربلا والوں کا غم ہے، اسی سینے پہ یہ ہاتھ پہنچتا ہے اور ایک آواز بلند ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے یا حسین، اور یا حسین کی صدا بلند کر کے ہم بتلاتے ہیں، ہماری زبان اعلان کرتی ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم حسین علیہ السلام کے ماتمدار ہیں، ہم حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، ہم حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ تو کربلا درسگاہ انسانیت ہے، تو یہ درس بھی کربلا نے دیا، جو ہمارے اور پوری شیعہ کمیونٹی کے اندر سکون پایا جاتا ہے، پوری شیعہ کمیونٹی کے اندر اتحاد پایا جاتا ہے، یہ بھی کربلا نے ہمیں درس دیا۔ اس درس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس درس کا نتیجہ حکومت ہند کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ہے کہ اگر یہ کورونا جیسی بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہے، اور اس کے سبب ہماری اگر تعداد کو کم کیا گیا کہ ہم مجالس میں بالکل گنے چنے افراد، جیسے کہ انگلیوں پر میں نے کہہ دیا اور کیا کہوں، یہی گورنمنٹ کا قانون ہے کہ تعداد کم رہے، تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، فالو اسی لیے کر رہے ہیں، تعداد اسی لیے کم ہے مجالس میں، تاکہ بیماری پر بھی کنٹرول کیا جا سکے، قانون ہند کے اوپر بھی عمل کیا جا سکے، ورنہ زیادہ مچلتے ہیں
پورے سال انتظار کرتے ہیں محرم کا، اتنا عید کا انتظار نہیں کرتے. جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اتنا عید کا انتظار نہیں کرتے جتنا ہم اس غم کہ اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں کہ آئے گا محرم. دیکھ لیجیے جیسے کہ ابھی آپ ایام عیدہ کے شروع ہونے سے پہلے نہوں کی شکل میں سن رہے تھے انشاءاللہ ہوگا محرم، انشاءاللہ ہوگا محرم، انشاءاللہ ہوگا محرم. اب الحمدللہ ہو رہا ہے محرم. خود ادا کرتے ہیں ہو رہا ہے محرم. بس یہ الگ بات ہے تھوڑی سی ترتیب بدل گئی، تھوڑی سی ترتیب بدل گئی. بس ترتیب یہ بدل گئی کہ جلوس، بڑی تعداد، بھائی عزاداروں کا ہجوم، بس وہ سب جو ہے وہ نہیں. کوئی بات اس زمانے میں عزاداری نہ رکی جب بنی امیہ اور بنی عباس خزانے لٹا رہے تھے عزاداری کو روکنے کے لیے. صدام جیسا معلوم کربلا میں جو زیارت کرنے کے لیے جاتا تھا عزادار والا کا، اس کے اوپر بھی ظلم کراتا تھا. یہ تب عزاداری نہ رک سکی، متاثر رہی، رکی نہیں. تو آج اگر یہ بیماری پھیلی ہے اور اس کے سبب سے اگر عزاداروں کی تعداد میں کمی ہے اور بڑا خیال رکھا جانا چاہیے تو ہم خیال رکھ رہے ہیں اور رکھیں گے ہم، کیونکہ عزاداری ہمیں جان سے پیاری ہے. جتنا ہم اپنے والدین کی عزت اور قدر و قیمت ہماری نظروں میں اور کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہم عزاداری سے محبت کرتے ہیں. یہ عزاداری ہمیں ہمارے ماں باپ نے ہی تو دی ہے، انہوں نے سکھایا ہے. ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور جس طریقے سے وہ اس عزاداری کو ہم تک پہنچا کر گئے، ہمیں بھی اس عزاداری کا خیال رکھنا ہے. پھر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب جہاں سے آپ گزریے اس فقرے کی قدر کرنا عزادار، جب جہاں سے گزرنا بس یہ خیال رکھنا کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جب جہاں سے گزریے آپ کی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. گاڑی بھی اگر کہیں کھڑی کریں آپ یہ سوچ کر کھڑا کرے اس گاڑی کے کھڑی کرنے سے کسی اور کو اذیت تو نہیں ہو رہی ہے، کسی غیر کی جگہ پہ تو نہیں کر دی ہے، کسی اور کو گاڑی کے نکالنے میں دشواری تو نہیں ہو رہی ہے. کوئی اور عزادار، کوئی انسان، کوئی اور گزرنے والا آپ کے کسی عمل سے اذیت کا شکار تو نہیں ہے. تبرک اس کی قدر کیجیے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تبرک ملا، زیادہ تھا، آپ نے اسے اٹھا کے کہیں ایسی جگہ پر رکھ دیا کہ جہاں پہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے. وہ تبرک بھی ہے، تبرک سے پہلے اور اس کی بھی خدا نے آپ کو دیا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. راستوں سے گزریے، کوئی پڑا ہوا پتھر نظر آ جائے اسے سائڈ کر دیجیے ایک دم پیر سے. نہ جانے کسی کے پیر میں لگے، چوٹ لگے، کوئی گر جائے، کسی کو تکلیف ہو. اس لیے میں نے کہا جب آپ اس طریقے کے کام کریں گے تو جہاں آپ کو اجر ملے گا وہاں ممکن ہے کوئی دیکھنے والا آپ سے سبق حاصل کر دے. یہی کربلا نے ہمیں درس دیا. صلوات پڑھ دے محمد ہمارے کسی عمل سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم نے دیکھا کہ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، آم کا پڑا تھا، ہم نے اس کو ہٹا دیا، سائڈ کر دیا. یہ جو ہم نے اس کو سائڈ میں کیا ہے یہ ہم نے اپنے اخلاق کا بھی دوسروں کو پتہ دے دیا کہ ہم اس اخلاق کے مالک ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بتلا دیا کہ ہم کربلا والوں سے جو ہمیں درس ملا ہے اس کا یہ اثر ہے کہ ہم دوسروں کی اذیتوں اور تکلیفوں کو کم کر رہے ہیں. جتنا آپ کے امکان میں ہو اپنے گھر کے اندر تو ہر دنیا میں رہنے والا مولا کا عزادار، مولا کا محب، مولا کا چاہنے والا، لیکن شہر لکھنؤ یا ہر گھر کے اندر عزا خانہ آراستہ رہتا ہے.
خود کے رہنے کے لیے جگہ مختصر ہوتی ہے، اس میں بھی حسین علیہ السلام کا غزہ خانہ رکھا جاتا ہے۔ تو اگر ظاہر ہے کہ اس سال ہمیں کم تعداد میں عزا کرنی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر خود ہی کتاب اٹھا لیجیے گا، مرثیہ پڑھ لیجیے، ماتم پڑھ لیجیے گا، سب گھر کے لوگوں کو جمع کر لیجیے گا۔ مولا اگلے سال آزادی رہی، یہ کورونا جیسی وبا رخصت ہو گئی، پہلے سے بھی زیادہ بہتر طور پر عزاداری کریں گے، مگر مولا اس سال چونکہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے، ہم اس مختصر تعداد میں بھی اپنے گھر کے اندر رکھ کر بھی عزاداری حسین علیہ السلام اسی میں سب کچھ پڑھیے۔ رہی بات تبرک کی، جو آپ کو مستحق نظر آ جائے فوراً اس تک تبرک پہنچائیے گا، جو جس ذکر کو سننے میں آپ کو مل جائے چاہے وہ کم تعداد کیوں نہ ہو، جتنا ممکن ہو کو زیادہ سے زیادہ دیجیے۔ یہ تبرک رزق خدا، یہ تبرک محمد آل محمد کا صدقہ جس تک یہ پہنچے، ممکن ہے اس کے گھر پہنچنے کے بعد ایک وقت کے کھانے کا انتظام آپ کے ذریعے سے ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ مولا کے چاہنے والوں تک آپ تبرک پہنچا سکیں، اور اس میں تعداد میں اضافہ کیجیے، یعنی جو آپ تقسیم کرنے جا رہے ہیں اس میں اضافہ کیجیے، تاکہ وہ آپ کے اس جو آپ نے تبرک اس تک پہنچایا ہے وہ سکون سے اپنے گھر میں ناشتے میں کھانے میں اس کو استعمال کرے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو جب کسی کا ہاتھ منہ تک جاتا ہے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خود بخود دعاؤں کا اہتمام قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ان چیزوں کا خیال رکھیے، اور یہ ہمیں ساری تعلیمات سب کربلا سے ملا۔ بڑا درسگاہ انسانیت ہے، تو جذبات پر قابو رکھنا، دیکھیے کربلا والوں کی تعلیم نہیں ہے، اگر کربلا والوں کی تعلیم نہ ہوتی تو کون ہم اور آپ جو جتنے بھی ہم گنے چنے تعداد میں بیٹھے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں جو کنیزان جناب سیدہ ہے، کنیزان جناب سیدہ زینب ام کلثوم ہو، جناب سکینہ کی یہ کنیزیں، ان سے پوچھیے، یہ ہم سے اور آپ سے زیادہ عزاداری کے اہتمام میں مصروف رہتی ہیں، گھر کا سب کام بھی کرنا، رضا خانے کو آراستہ کرنا، انتظار کرتی ہے کب آئے گا محرم، کیا کیا ہم عزاداری کے نام پر کریں گے۔ اگر حالات ایسے بدل گئے، اتنے بدل گئے کہ بس اکیلے ہم عزائے حسین میں مصروف ہیں۔ کیوں مصروف ہے عزائے حسین میں، کیوں ہم اکیلے کر رہے ہیں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ تعداد کے اضافے سے بیماری میں اضافہ نہ ہو۔ ہم نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں کہ اسلام کہتا ہے جان کا بچانا ضروری ہے، اور مر جائے وقت آیت اللہ العظمہ عقائد سیستانی مدد اللہ العالی نے فرمایا جس حکومت میں آپ ہیں وہاں کے قوانین پر عمل کریں، اور یہ عمل ہی تو کر رہے ہیں کہ جو بالکل مختصر سے افراد میں بیٹھے ہیں اور ذکر حسین کر رہے ہیں۔ میں جملہ کہہ دوں، ہم نہیں بھی ہوں گے عزائے حسین تب بھی ہو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کہنا ہے۔ ذکر کو جس کو ہم سن رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں، آج جو بڑے ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ہم کر تو رہے ہیں۔ ایسے ممالک میں بھی لوگ موجود ہیں، دوسرے ممالک میں جو روزگار کے لیے گئے، اللہ سب کی حفاظت کرے، جو مولا کے چاہنے والے دوسرے ملکوں میں ہیں۔ آج اسی لکھنؤ سے وابستہ ہے ان کا میرے پاس وہی جیسے بس آیا ہوا ہے، انہوں نے بڑا ایک حساس سا جملہ کہا، انہوں نے کہا جناب آپ لوگ لکھنؤ میں رہ کے کم تعداد میں صحیح کر تو رہے، ایک دوسرے سے عزادار مل تو رہے،
کہنے ہم تو ایسی جگہ پر ہیں، میں نہیں لوں گا نام چکے دور تک آواز کہ ہم تو اگر یہاں رہ کر اپنے نام بھی صحیح بتلا دیں یہ کیا ہے تو ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن جائے، تو کم از کم ذکر حسین کر دو، ہم چپ ادا کریں اور یہ دعا کرتے رہیں پروردگار کہ ساری بیماریاں اور وبا اور ساری پابندیاں ختم ہو جائیں تاکہ ہم کھلی فضا میں ذکر حسین کر سکیں۔ اور جن کی یاد میں ہم یہ آج محرم کی پہلی 1442 ہجری کی بیٹھے ہیں، ان کا غم منا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ قافلہ کربلا کی سمجھ جا رہا ہے۔ یہ قافلہ کربلا پہنچا نہیں ہے، راستے میں حسین علیہ السلام نے عباس سے کہا، عباس جو کوفی کی طرف سے آنے والا راستہ کہیں سے پوچھو، جا کر پتہ کر، میرا بھائی مسلم کوفے میں گیا، کیا خبر، کوفے کے حالات کیا کہہ رہے ہیں؟ غازی گئے، اس راہ پہ کھڑے ہو گئے جو کوفے سے آنے والی تھی، جہاں سے کوفے سے آنے والے خبر آنے والوں سے پوچھا کوفے کی کیا حالات؟ انہوں نے کہا کہ کوفے کے حالات بہتر نہیں۔ کیسے؟ کہا بتلاؤ کس؟ بڑا قافلہ کہا ہے کہ قافلہ فلک ہے، اس قافلے کا سید و سردار کون کا میرا وہ میرا آقا یہ ہے میرے سید و سردار حسین۔ تھوڑا سا خیموں سے فاصلے سے اٹھ گئے، بس دو فطرے بس مسائل خیموں سے فاصلے سے ہوئے، کہاں گئے؟ پر آپ کوفے کے حالات پوچھنا چاہتے کہاں؟ تو بس اتنا بتلا سکتے کہ جب کوفے سے چلے مسلم بن عقیل کی سر اتر میں جدائی کر دی گئی، اور پیر میں رسی باندھ کر کوفے کی گلی کوچوں سے گھسیٹا جا رہا تھا۔ حسین نے اتنا سنا گریہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ کہا عباس، کہا معلوم ہے کس بچے کو بلوایا جا رہا؟ جو عباس علیہ السلام کی بھانجی ہے، مسلم بن عقیل کی بیٹی، اس کا نام عاتقہ، 7 برس کی عمر ہے۔ عباس عاتقہ کو بلاؤ۔ غازی عباس گئے، عاتقہ کو لے کر آئے، بڑے پیار سے اپنی آغوش میں لیا، لانے کے بعد آقا کے حوالے کیا۔ حسین نے اپنی بھانجی کو پیار کیا، پیار کرنے کے بعد اپنی آغوش میں رکھا، اپنی آغوش میں رکھنے کے بعد سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، سر پہ دست شفقت پھیرا، اور اب کہا ذرا وہ بالیاں لائی جائے۔ سوچے تو صحیح، بچی کو پیار کیا جا رہا ہے، بچی کو پیار کیا، بالیوں کو پہنایا۔ بچی کہتی ہے مامو جان ہم آپ کی آغوش تربیت میں رہے۔ معلوم ہے کیا کہنا چاہتی ہے بچی؟ مامو جان کہا یہ طریقہ تو یتیموں کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، جیسے اتنا کہا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے بچی کو سینے سے لگایا، لگا کر کہا بیٹی آج سے سمجھ لو کہ تمہارا بابا اس دنیا میں نہیں ہے۔ بچی نے اتنا سنا رونے لگی، بس دست ادب جوڑ کر ایک فطرہ کہوں گا مولا آج آپ کو خبر ملی کہ عاتقہ کے سر سے اس کے بابا کا سایہ اٹھ گیا، مسلم بن عقیل گزر گئے، آپ نے بچی کو پیار کیا، سینے سے لگایا،
मगर मौला जब पुश्ते फरज से आप जमीन पर आएंगे एक आवाज बुलंद होगी, हुसैन कत्ल कर दिए गए। इतनी आवाज बुलंद होगी मौला, आपके बाद सकीना रोएगी, मौला सकीना को तमाचे मारे जाएंगे, मौला सकीना को कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, सकीना फरियाद करेगी, ए बाबा आप यतीमों से प्यार करते थे, आज यहाँ मेरे सर से आपका साया उठ गया है, तमाचे मारे जा रहे हैं, कानों से बालियां छीनी जा रही है, बाबा मेरे कानों के लबों से खून जारी या अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल कर। करबला वालों का वास्ता जो वतन से दूर है मौला के चाहने वाले, या अल्लाह उन सब की हिफाजत, या अल्लाह अज़ाए हुसैन को सुकून के साथ खुलूस के साथ और खुली हुई फ़ज़ा में बर्पा करने के आसार फराहम। मेरे महबूब जितने भी उलमा हैं, मराज एज़ाम हैं, सबकी उम्रों को दराज हो, शियान हैदर करार की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये बीमारी जो कोरोना नाम की है पूरी दुनिया से रुखसत हो। मेरे महबूब मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता जो भी ये मौला के चाहने वाले गिने चुने अफराद ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम या करबला वालों का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, या अल्लाह इन सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, इनके रोज़गार में इजाफ़ा फरमा, या अल्लाह इनके घर में रौनक़ी अता फरमा। मेरे महबूब इन सब को इज़्ज़त और सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह जो भी मौला के चाहने वाले इस दुनिया से गुजर गए हैं उन सभी की हिफाजत फरमा, उन सभी को कब्रों में सुकून अता फरमा। मेरे महबूब उन सभी को अज़ाब क़ब्र, फ़िशार क़ब्र, ख़िलवत क़ब्र से महफूज़। मेरे महबूब मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता फिर तेरी बारगाह में दुआ है, पूरी दुनिया के शियाने हैदर करार के लिए दुआ है, तमाम तशियों के लिए दुआ है, बिलखुसूस लखनऊ के लिए दुआ है, यहाँ का आज़ादारी मुतासिर रही है। या अल्लाह आज़ादारों की हिफाजत फरमा, आज़ादारी की हिफाजत फरमा, मौला के चाहने वालों की हिफाजत फरमा, जिनके घरों में बेटियाँ जवां हैं, या अल्लाह इज़्ज़त के साथ उनकी रुखसती के इंतज़ामात, हम सभी को करबला की ज़ियारत नसीब, हम सभी को अपनी इबादत, वालिदैन की इताअत, मोमिनीन और मुस्लिमीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ मरहबा। मेरे महबूब अपनी इबादत को इबादत समझ के हमें उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ महबूब ज़्यादा इम्तिहान न ले। हज़रत वली असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मौला के नासिर रब्बना मिन्ना इन्नका या हुसैन।